مہمانان نظام سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. زیادہ نہیں 5 منٹ 7 منٹ جو بھی ہو، آپ دونوں مسئلہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمانے تاکہ حوصلہ افزائی ہو جائے. پھر انشاءاللہ آپ ہی کے ہاتھوں سے بچوں کو انعامات ہم تقسیم کریں گے. اس 5 منٹ آپ کا ہم استعمال کریں گے. مولانا فرمان صاحب آپ لوگ تھوڑا آگے جان لگائی. اللہ ان کی محنت کا بدلہ ہے، ان کے گھر والوں نے ان کی محنت کا بدلہ ہے. اللہ ان کی محنت کو دے رہی. یہ وہ نعمت ہے جنہیں ہم سوال دیں تو ہمارے لیے جنت، اور جنہیں ہم بگاڑ دیں تو ہمارے لیے جہنم. اللہ نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو دی. ہمارے اور آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی تھی. ہمارے اور آپ کے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم کس طرح ان کی تربیت صحیح کریں. ان کی آنے والی زندگی کا دار و مدار ہماری اور آپ کی تربیت میں ہے. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی تربیت کی. اپنے انداز میں معمولی بات نہیں ہے کہ مجمع کے سامنے بات کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ ان کو قبول فرمائے اور اپنے دین کی محنت کے لیے ان کو پوری دنیا میں پھیلائے تاکہ دین کو زندہ رہے. اللہ کہنے سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ کہنا ہے کہ ہم اور آپ ان کی نگرانی کریں، ہم اور آپ ان کی نگرانی کریں تاکہ اسی طرح دین کو لے کر چلنے والے ہیں. جتنے ولی بنے ہیں یا اللہ والے بنے ہیں جن کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں، ان کی تربیت میں، ان کو ولی بنانے میں ان کے ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ. اور جتنے مجرم بنے ہیں، جتنے گنہگار گزرے ہیں، ان کو گنہگار اور ان کو مجرم بنانے میں ان کے ماں باپ کا بھی ہاتھ. تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ایک دین کا داعی بنانا ہے، دین کو لے کر چلنے والا، دین پر زندگی گزارنے والا بنانا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے سوال کرے کہ ہم نے ایک ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، اپنے بندوں کو آپ کے حوالے کیا تھا کہ آپ ان کی تربیت کریں، آپ ان کو صحیح راستہ دکھائیں، آپ نے کیا کیا؟ اگر میرے دوستوں ہم نے ان کی صحیح طریقے سے تربیت کی ہوگی تو اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کھولے. میرے دوستوں میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ ان کو قبول فرمائے. صاحب تھوڑا آپ کو بھی 5 منٹ بس آئیے آپ. میں اس کے بعد مولانا ممتاز صاحب
کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. فلاں ممتاز صاحب ہم نے کرنے گئی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور پردے میں بیٹھے ہوئے خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے جو بچوں نے پروگرام پیش کیا یقیناً وہ قابل ستائش ہے اور قابل تعریف. اس کا معمولی بھی اتنے بڑے مجمع کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے کسی بھی بات کا پیش کرنا بڑے دل و جگر کی بات ہے. دیکھنے میں تو یہ بہت معمولی سا پروگرام، بہت چھوٹا سا پروگرام، لیکن یہ بچوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے کا پروگرام. میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی ہے، اس نزول کی ابتدا ہی علم سے کی. فرمایا اللہ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق. قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کریمہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. حضرت جبریل علیہ السلام خود پاک علیہ السلام کے پاس قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ لے کر کے آئے. فرمایا آپ کے رب کی طرف سے حکم ہے کہ اے محمد پڑھ اپنے رب کے نام سے. اے محمد اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ نے کسی سے علم نہیں حاصل کیا، کیونکہ استاد شاگرد سے اعلیٰ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے. شاگرد کتنا بھی درجہ اس سے بڑھ جائے لیکن استاد سے وہ چھوٹا ہی ہے. اور اس امت میں نبی سے بڑھ کر کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا استاد کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب دیا، ما انا بقارئ. اے جبریل میں تو پڑھا ہوا نہیں، اے جبریل میں تو پڑھا ہوا نہیں. جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اقرأ، محمد پڑھ اپنے رب کے نام سے. حضور علیہ السلام نے پھر جواب دیا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر یہی سوال جواب ہوا اور آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دبوچا اور پھر جب دوبارہ کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اور قرآن پاک کی 5 آیتیں شروع کی. سورہ اقرأ، سورہ خلق کی یہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہنا یہ ہے میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں دوستوں، جس نبی کی امت میں ہم ہیں اس نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کی ابتدا، اس کی شروعات تعلیم سے ہوئی. اس کی ابتدا، اس کی شروعات تعلیم سے ہوئی.
آج ہم بے فکر ہیں کہ ہماری اولاد، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا پوتا، ہمارا ناتی تعلیم حاصل کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر جو مسلمان ہو فرض ہے۔ کم از کم اتنا علم کا حاصل کرنا ضروری اور لازمی ہے جس سے اس کی نمازیں صحیح ہو سکے، جس سے وہ حلال و حرام کے درمیان فرق پیدا کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم اور آپ کسی کو بھلا اور اچھا کہنے کے لیے کیا پیمانہ لگاتے ہیں؟ ہمارا اور آپ کا پیمانہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو مالدار ہو، جو بڑا ہو، جو شریف ہو، جو عزت والا ہو، کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا، یہی سب سے کامیاب ہے، سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، تم سے سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو سکھائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں دین کی تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں مدرسے میں جا کر کے، مکتب میں جا کر کے، اسکول اور کالجوں میں جا کر کے علم حاصل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ وہ اپنا ٹائم، اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ آج رونا اسی بات کا ہے میرے عزیزوں، آج افسوس اسی بات کا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارا جوان جو ابھی علم کے لائن سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا چاہے وہ دینی علم ہو، ہم کسی بھی علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھ رہے، پستی میں جاتے چلے جا رہے ہیں، تنزلی ہمارے اندر آتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کے لیے بیدار، ہماری جیسی زندگی گزرنی تھی وہ تو گزر گئی، ہمیں جس طرح زندگی گزارنا چاہیے تھا اس سے تو ہٹ کر کے ہم زندگی گزار چکے، لیکن کم از کم ہم فکر کریں اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنے پوتوں کی، اپنے نات کی۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم میں سے ہر شخص خبر رکھے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کی خبر رکھے کہ ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا، اس کی حاضری اسکول میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ قرآن کو سیکھتا ہے نہیں سیکھتا ہے، سبق یاد کر کے گھر سے آتا ہے نہیں آتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ استاد کی ذمہ داری صرف سبق سننا ہے اور پڑھا دینا، یاد کرانا، یاد کر کے گھر سے بھیجنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، تعلیم کے لیے اپنی فکروں میں ایک سوچ پیدا کریں، اپنے ذہنوں میں ایک فکر لائیں، اپنے ذہنوں کو تبدیل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو علم حاصل کرنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی صحیح صلاحیت عطا فرمائے اور اس علم کو سیکھ کر کے صحیح تربیت عطا فرمائے اور اس علم کو سیکھ کر کے صحیح عمل کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلی بات یہ میں اپنے آنے والے تمام مہمانان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے مان صاحب، ممتاز صاحب، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ آپ کے عالم کو قبول فرمائے، اللہ آپ نے جو بات کہی ہے ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہماری اس بستی کو اللہ ہدایت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت نکال کر آئے۔ اب آنے کا مقصد جبھی حاصل ہوگا جب آپ دین کی طرف رغبت کریں گے۔ سننا سنانا تو زندگی بھر ہو رہا ہے، 4 سال سے سن رہے ہیں، لیکن عمل کی نیت سے سنیے۔ یہ جائیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اندر ایک
حوصلہ لیے ہوئے ہیں، کیسے چھوٹی ترکی زبان سے قرات کر رہے ہیں، ترکی زبان سے نعت پڑھ رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، رسول کی نعت پڑھ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کے اندر ایک حوصلہ آنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں۔ تو میں بات تو ساری آپ کے سامنے آ گئی، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا آپ کے سامنے کہوں، بس یہی بات ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنی میں جیسے ہم دنیا کے لائن سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ویسے ہم دین کے لائن سے بھی تربیت کریں۔ پتہ چلا جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، میری ماں اور بہنوں خاص کر سے توجہ دیں، تو ہمارا بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو چاہے وہ کھاٹ پہ پیشاب کر کے گیا ویسے ہی چلا جاتا ہے، چاہے وہ چپل ڈائٹنگ میں پہن کے جا رہا ہے ویسے چلا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کسی کالج میں بھیج رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے ہیں، تو آپ اس کو ٹائی کے ساتھ، کریم پاؤڈر کے ساتھ، تیل صابن کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو یہ تعصب دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک دنیاوی تعلیم اہم ہے، دینی تعلیم اہم نہیں ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جتنا مدرسے کا بچہ آپ کی خدمت کر سکتا ہے اتنا دنیاوی لائن کا بچہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ذہن کو چینج کیجیے اور دینی لائن کے اعتبار سے اپنے رجحان کو بڑھائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس کے بعد اپنے پردھان جی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور دو چار ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے، شکریہ کی کلمات کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ ہمارے پردھان جی ماشاء اللہ، اور مسلم کا آئیے آپ ہی کے ہاتھوں سے بچوں کو سمانت کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے آپ آئیے تو آپ دو بات بولیں گے پردھان جی، تب ہمارے تسلی ہوگی۔ آپ نے ہماری کہا اب آپ لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ آج یہ مختصر سا پروگرام ہے، اگلی بار انشاءاللہ اس کو ہم اور ان سے پیمانے بھی کریں گے۔ یہ تو ارجنٹلی تیار ہو گیا معاملہ، ہمارا کوئی پلان نہیں، ہم نے بستی کے اندر دعوت کر جمعے میں پہنچائی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ مولانا صاحب اتنے جلدی کیسے، جبکہ بچوں میں یہ دعوت چلی تھی لیکن کوئی تیاری نہیں تھی۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ کا سہارا رہا، آپ کا تعاون رہا، آپ کی مدد رہی، آپ کی محنت رہی، پیرنٹس کی محنت رہی، تو انشاءاللہ یہ اعلیٰ درجے پہ جائے گا۔ تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد انعامات کا دورہ ہوگا۔ دیکھیے میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے تقریباً یہاں 4 سال ہو گئے آگے، لاک ڈاؤن کو 2 سال گزر گئے، 2 سال میں ہم نے اور آپ نے کیا کیا ہے ذرا اس پہ نظر ڈالیں۔ تو ہم نے سوچا ہے اپنے بچوں کو بھی جو ہم سے پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، جن کا ہم نے قرآن مکمل کرا دیا ہے، ان کو بھی ہم سمانت کریں گے، چاہے وہ بچیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہو، یا وہ جن کا قرآن مکمل ہونے والا ہے۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ جب بچوں کا قرآن مکمل ہوگا تو اپنا یہ پروگرام کہیں گراؤنڈ میں کریں گے، باہر کریں گے، مسجد میں نہیں کریں گے، اعلیٰ پیمانے پہ کریں گے۔ اپنے پاس اللہ کا شکر ہے 5 ایسے بچے ہیں ابھی جن کا کسی کا 22 پارہ، کسی کا 23 پارہ، کسی کا 28 پارہ، کسی کا 29 پارہ چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ جب وہ مکمل ہوگا تو اعلیٰ درجے پہ کوشش یہ ہے کہ اس کو کیا جائے گا۔ بس آپ لوگ تیار رہیے۔ تو آج کی اس تاریخ میں جو ہم نے انعامات دینے کی کوشش کی ہے ہر بچے کو، اس میں ہم نے فرق نہیں کیا ہے، چاہے وہ مکمل کر چکا ہو اس کو بھی وہی انعام دیا جائے گا، چاہے وہ قاعدہ پڑھ رہا ہو اس کو بھی وہی انعام دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب پڑھ رہا ہو اس کو بھی انعام دیا جائے گا۔ آپ لوگ بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں اور آپ لوگ بچوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اخلاص سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
اے اللہ ہم کے تمام بدر اے اللہ دنیات کو حسنات میں مدد فرما اے اللہ ان بچوں کی محنت کو قبول فرما اے اللہ انہیں دین کا داعی بنا اے اللہ دین کے ملنے کا غم ان کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ دین کو لے کر پورے عالم میں چلنے پھرنے والا بنا اے اللہ ان کے اندر دین کا شوق پیدا فرما اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو عالم بنا حافظ بنا اے اللہ ان کو قبول کر اے اللہ تو اگر قبول کرے گا تبھی یہ قبول ہو سکتے ہیں اے اللہ ورنہ یہ قبول نہیں ہو سکتے اے اللہ تو اپنے دین کے لیے قبول فرما اے اللہ دین میں دین عطا فرما اے اللہ یہ دین عطا فرما کلمہ کے دین کو لے کر پورے عالم میں پھرنے والا بنا اے اللہ ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما اے اللہ دین کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا فرما اے اللہ دین کی اہمیت ہمارے دل میں پیدا فرما اے اللہ ہماری دعا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقبول منظور فرما صلی اللہ تعالی علیہ حضرت محمد علیہ السلام اجمعین برحمتک یا رب جس کا نام بلایا جائے سب سے پہلے وہی ہے ارم بانو بنت علی احمد آئے اور اپنا انعام لے کے جائیں سمیہ بانو بنت سلیم احمد رمشا بنت دلشاد احمد ایمن بانو مشتاق احمد اعجاز علی منصف علی زید عبد القیوم خلو ساحل بلال آتے ہیں عدنان اسنان عربش انعام اللہ کشف تسلیم علی سمیرہ انیس عاطفہ جلدی آؤ حفیظہ خوشی آؤ یہ تو پیچھے ہے جتنے لوگوں کو بلایا ہوں انعام ملتے وقت جزاک اللہ بولتے ہیں جزاک اللہ بولتے رہو آپ جس کا نام بلائیں گے وہ بولو جلدی آؤ جلدی آؤ سمیرہ رمشا سمیہ عاطفہ حفیظہ فرحین عائشہ علیزہ عائشہ اظہار سمیہ اظہار سمیہ توحید عبدالعظیم النام اس کا نام بولو واقع ہے ایک منٹ بلاؤں گا یہ لوگوں کو پیچھے کرو
یاسین عمرہ رابعہ شافیہ آگے آؤ جلدی چلیے جس کا اس کا نام ہوا ہے آصف آزاد آصف ایان ساحل امش سائزہ طوبہ مہک ایک مریم کوتی صاحب یہ لوگوں کو روکی پانی پلائیں گے نا میرا انیس الفشا شفیق عبد الخالق مہدی ابو حمزہ غفران عبد الوجود اس کا جس کا نام ہوا ہے یہ موتی صاحب مہک بانو مہک صدق نرگس مریم سعد زینت آصفہ القیس عائلہ عاقب ثاقب چلو ابھی تم لوگ بیٹھو بلاؤں گا عربی شجاعت ارما نانا ابو ذر عبد الرشید طالب سیلوی سبیل ابو سعید جائے گا سارے ساتھی پانی پی کے جائیں نماز پڑھ لیں آرزو بلارزو کو مصباح چلو عبداللہ آزاد
नहीं मिला है आ जाइए कोई ऐसा है सीखना मिला हो बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए आवाज बंद कर दीजिए आप लोग। अब ऐसे खाना को बुलाने जा रहा हूँ जो आपके सामने नमूना है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बुढ़ापे में जिन्होंने कुरान मुकम्मल किया है वो आए, उनको भी इंशाल्लाह सम्मानित करेंगे। उनके नामों में नोट करके रखें, कलम काटी सबको दिया जाएगा। हाजी मोहम्मद तौफीक साहब आए और अपना इनाम लेके जाए। वारिस अली चाचा आए और अपना इनाम लेके जाए। शफीउद्दीन चाचू, असीम चाचू आए, आइए, अल्लाह को नजर कर दे, आइए आइए, जरूर आइए, अल्लाह कबूल करे। वहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं आता है कि अल्लाह का शुक्र है, कुरान को मिल गया। अल्लाह की खैर दे, इनको दुआते रहिए। हमारे बच्चों में कोई ऐसा है जिसको इनाम ना मिला हो, छोटा बड़ा? अलीना, अलीना भाई है, मोहब्बत नहीं मिला दादा हो, दादा आइए। कोई बचा है बता दो आप लोग बैठ जाए, दो फूल उठाओ आराम से, दो उठाओ, संभाल आसिफ खड़े हो, गुलाम, अमस, गुफरान खड़े होकर इस लोटा पानी लो। वापस आते ही से बैठे